اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہربل سیکرٹ پر تمام دیکھنے والے ویورز کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ایک بار پھر نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اپراجیتا یعنی کوئل بوٹی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپراجیتا کے ناموں کی۔ بوٹنیکل نیم ہے کلائٹوریا ٹرینٹا، سنسکرت میں اسپھوتا اور ہندی میں سفید کوئل یا نیل کوئل کہا جاتا ہے یا نیلی کوئل کہا جاتا ہے۔ بنگالی میں اپراجیتا، گجراتی میں گرنی کہا جاتا ہے۔ بات کی جائے اب اس کے مقام پیدائش کی تو یہ بر صغیر میں تقریباً ہر جگہ یہ بیل مل جاتی ہے، خصوصاً بنگال اور مالوا میں تو خوبصورت پھولوں کی وجہ سے اسے ہر جگہ اور ہر ایک باغ میں لگایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے۔ اور اب بات کی جائے اس کی پہچان کی کہ یہ اس کو پہچانے کیسے، تو یہ بیل درختوں، دیواروں اور پہاڑ کی چٹانوں پر آسانی سے چڑھ جاتی ہے۔ پتے اس کے جو ہیں وہ گول چھوٹے، پھول جو ہے نیلا یا سفید، نیلی کوئل کا پھول نیلا کہلائے گا اور سفید کوئل کا پھول سفید پھول کہلاتا ہے۔ ایک ایک کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں بیل کے اوپر، اور اس کی پھلی مٹر کی پھلی کی طرح ہوتی ہے جس میں مٹر کے دانوں کے برابر کالے کالے دانے ہوتے ہیں، اور جب یہ پھلی خشک ہو جاتی ہے تو یہ ایک دم پھٹ پڑتی ہے اور دانے اس کے دور دور بکھر جاتے ہیں۔ یہ بیل دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، نیلے نیلے پھول لگے ہوتے ہیں اس کے، اور کوئل کی طرح اس کی ایک پنکھڑی ہوتی ہے، ایک پنکھڑی والا بھی ہوتا ہے اور دو پنکھڑی والا بھی ہوتا ہے۔ اب بات کی جائے کیفیت کی تو اس کے بیجوں میں ایک خاص قسم کا نباتاتی تیل، ایک کڑوا مادہ، ٹینک ایسڈ اور گلوکوز وغیرہ ہوتے ہیں۔ جڑ کے چھلکے میں نشاستہ اور ٹینین وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب بات کریں اس کے فوائد کی تو اس کی تازہ جڑ پیشاب اور قبض کشا ہوتی ہے۔ بیج تیز جلاب آور ہوتے ہیں اور پیٹ سے خوب پانی نکالتے ہیں۔ سفید کوئل کی تازہ جڑ کو لے کر رس نکال لیں، آدھے سر کی درد والے نتھنے میں 3 سے 4 قطرے ٹپکا دیں، درد سر سے آرام مل جاتا ہے۔ اگر لو لگ جائے تو اس کے پتوں کو ہاتھوں میں لے کر اچھی طرح رگڑ کر اس سر پر اور پاؤں کے تلووں پر رگڑنے سے لو ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آنکھوں کو سکون دینے کے لیے، آنکھوں کے سوجن کو کم کرنے کے لیے بھی اس کے پتوں کو موٹا موٹا کوٹ کر آنکھوں پر لیپ کرنے سے بھی آرام ملتا ہے۔ اس کے پتوں اور جڑ کو مکس کر کے چہرے پر لیپ کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اور اگر دماغ کی بات کی جائے تو دماغ کے تمام حصوں کے لیے کارآمد ہے، یعنی درد سر، مرگی، ذہنی تناؤ، ٹینشن، مائیگرین، نیند کا نہ آنا، بے چینی رہنا، پاگل پن کا ہونا، اس کے پتوں کے رس کو لے کر ناک میں 3 سے 4 قطرے ڈال لیں، ان سب بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ٹانسلز کے لیے، گلے کے ورم کے لیے بھی مفید ہے۔ ان کے پتوں کو پیس کر گلے پر لیپ کریں تو اس سے ٹانسلز جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گلے کا ورم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے تمام امراض کے لیے، جس میں اپھارا، گیس کا مسئلہ، قبض، ایسیڈیٹی، بواسیر، پیٹ کے کیڑوں اور پیٹ میں مروڑ کا پیدا ہونا، اس کے لیے اپراجیتا بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ لیور کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اور پیلیا ہو، جوانڈس ہو جائے، لیور میروسولی ہو، ان تمام کے لیے اور ان تمام امراض کے لیے بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ 2 سے 3 بیج دودھ میں اگر پیس کر پلانے سے دست کھل کر آ جاتا ہے، قبض کشا بھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اپراجیتا مکمل طور پر انسانی صحت کے لیے لاجواب قدرت کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور کسی نئی جڑی بوٹی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہو یا معلومات چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔